وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 225 آیت نمبر 268. آج کا موضوع کیا ہمیں دانائی مل سکتی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو، ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ خدا بے پرواہ اور قابل ستائش ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 268. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر، تنگ دستی سے. ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے بخشش کا اور فضل کا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور جاننے والا ہے. اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے اس پہ بات کی تھی. دیکھیں، شیطان اور شیطانی قوتیں اور جو ظاہر ہے، اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو پھر یہ سب شیطانی قوتیں بن جاتی ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے، اور وہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ مجسم شیطان بن جاتے ہیں اور شیطان آپ کا ساتھی بن جاتا ہے. جیسا کہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کے لیے ایک شیطان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر کا. اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان اصل جو ہے وہ زندگی کا رخ ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کے اللہ سے منہ موڑ لیا، یعنی اللہ کی یاد کو دل سے نکال کے دنیا کی یاد سے دل کو آباد کر لیا، تو اب شیطان آپ کا ساتھی ہوگا.
یہ بات جو ہے قرآن آیت کا میں ترجمہ سنا رہا ہوں جو کہ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، اعراض کیا، یعشو، نقید لہو شیطانن، اس کے لیے شیطان ایک مقرر کر دیتا ہوں، وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ شیطان کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شیطان کا چکر اصل میں کیا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ تعالیٰ تیری طرف جو سیدھا راستہ آیا ہے میں اس کے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو شیطان تو ہمیں روکتا ہے اللہ کی طرف جانے سے، اور یہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے اپنا رخ دنیا کی طرف موڑ لیا ہے، ہم اور شیطان ہمارا ساتھی بن گیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو مان لیں، ورنہ ہے ایسے ہی کہ ہمارا ساتھی جو ہے ہمارا ساتھ جو ہے وہ شیطان کا ہے، یعنی ہم شیطان کے برابر چل رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے راستے پر چل رہے ہیں، ہم نے بھی اپنے عملی طور پہ راستہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا لیا ہوا ہے۔ تو بہرحال یہ سوچنا چاہیے، اصل چیز جو ہے مغفرت ہے اور اللہ کا فضل ہے، اور اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرو، کبائر سے، کبیرہ گناہوں سے، تو تمہاری جو چھوٹی لغزشیں ہیں میں ویسی تمہیں معاف کر دوں گا۔ دیکھیں مغفرت کس کے لیے ہے؟ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، منافق کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے، پیارے رسول سے فرمایا کہ ان تستغفر لہم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لہم، اگر آپ ان کے بارے میں 70 بار بھی بخشش چاہیں گے تو میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ دیکھیں ایک اصول ہوتا ہے، پیغمبر تو اللہ کے اصولوں کے خلاف نہ کرتا ہے، نہ ایسا ہو سکتا ہے، ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یعنی قیامت کے دن منافقین کی بخشش اور شفاعت نہیں ہوگی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب منافق کون ہے؟ ہر وہ شخص جو زبان سے کلمہ پڑھ کے دل سے مسلمان نہیں ہوا ہے اور اس کا قبلہ اور کعبہ دنیا ہے۔ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں، عام طور پہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ زبانی کلمہ ہمارے لیے کافی ہے، اب کسی کا باپ بھی ہمیں اسلام سے باہر نہیں کر سکتا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام تو ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدہ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک یقین ہے، اور وہ یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے اپنے لیے۔ اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے اور زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا سامان کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ انسان کی بخشش جو ہے، چونکہ یہ حقیقی طور پہ مسلمان ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس میں ہمیں بہت زیادہ اشکال ہے، شک ہے۔ اصل میں تو ہم غور نہیں کرتے، پھر نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ حدیث کو، تو پھر یہ اشکالات پیدا ہوتے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عام طور پہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آج کا کوئی جو مسلمان ہے بظاہر، تو حقیقت میں تو وہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کو اپنی منزل بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کچھ حقیقت پر ہوں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا۔ چلیں میں وہ آیت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں، شاید آپ کی تسلی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں۔
اب اس آیت، یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھے، دوبارہ میں ترجمہ، اصل میں ہم ایک بار میں تو بات کو غور سے سنتے بھی نہیں ہے نا، تو بہرحال میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. اب اس میں یہاں پہلے آپ کو کہہ دوں کہ اس آیت میں مسلمان، کافر، عیسائی، ہندو، سکھ کا تذکرہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ یہ فرما رہے کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے بھائی؟ اب یہ اللہ کا فرمان ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے، ساری زندگی دنیا کے لیے گزار دی. اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون، کہ وہ کسی حقیقت پر ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں. بھئی میں تو اگر کما رہا ہوں تو یتیموں کی مدد بھی تو کر رہا ہوں، ہر سال عمرے اور حج بھی تو کر رہا ہوں، اور کتنے ہی یتیم جو ہیں میرے زیر کفالت ہیں، میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کا مال نہیں کھاتا، تو میرے تو بخشش کے کافی اسباب یہ ہماری ذہنیت ہے سامنے کی. اصل چیز اعمال نہیں ہے، اصل چیز سب سے پہلے عقیدہ ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم سمجھتے ہیں کچھ بظاہری اعمال کر کے ہماری مغفرت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. پہلے تو دیکھیں ایمان باللہ ہے، وہ ایمان باللہ جو کہ ہمارا نہیں ہے، نہ ہم لانا چاہتے ہیں. خالص اللہ پر ایمان، اللہ ہی کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، اللہ کے حکم کے مطابق، رسول کے طریقے پر آپ چلنے لگیں تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. ہماری تو منزل دنیا ہے. ایک بات، ہمیں محبوب دنیا ہے، دنیاوی مفادات ہمیں پیارے ہیں، دنیا کی چیزیں ہمیں پیاری ہیں. میں اس کی تفصیل نہیں کرتا، میں مجمل بیان کر رہا ہوں، اختصار. دنیاوی چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں، اور عام طور پہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ سب سے بڑی قباحت ہے. ہم تو دیکھیں سوچتے بھی نہیں ہیں نا. سب سے بڑی قباحت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ من چاہی زندگی گزارنے لگے، اور وہ اس وقت ہوگا جب اللہ آپ کی منزل نہ ہو خالص. تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پھر دین اسلام کی ضرورت نہیں ہوگی، قرآن کی ہدایت کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. آج اکثریت مسلمانوں کی قرآن سے ناواقف ہے، بے بہرہ ہے. قرآن فہمی آج کل ہمارے نصاب میں شامل نہیں ہے. نصاب کا مطلب ہماری زندگی کی جو روٹین ہے، اس میں قرآن فہمی کے لیے کوئی حصہ ہم نے نہیں رکھا. اور ساری کوششیں ہماری ظاہر کے لیے. اب وہ چند ایک نیک اعمال، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور طریقے سے بات بتاتا ہوں اللہ کی توفیق سے. دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ منزل ہے. آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا اور دنیا کے راستے پر چل پڑے، ساری کوششیں آپ کے لیے، آپ کی اسی میں صرف ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ایک مخالف سمت ہے، دنیا کی مخالف سمت. اصل میں ہوتا ہے نیت. اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت وضاحت کے ساتھ قرآن میں ارشاد فرمائی ہے. اور جو آیات میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، اس میں دین اسلام اس کا نام ہی نہیں ہے. ایک رویے کا تذکرہ ہے، ایک روش کا تذکرہ ہے. اب جو آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس میں بھی دین اسلام کا نام نہیں ہے. نہ مسلمان کا نام ہے، نہ مومن کا نام ہے، نہ عیسائی کا نام ہے، نہ یہودی کا نام ہے، نہ ہندو کا نام ہے، نہ سکھ کا نام. ایک رویہ ہے، اس کو آپ دیکھیں، قرآن پہ دیکھیں، آپ غور کریں، قرآن کے مطابق آپ حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو عاجلہ کا طلبگار ہے، عاجلہ کہتے ہیں، پہلے ترجمہ کر دوں پھر تھوڑی سی اس پہ بات کرتا ہوں. من کان یرید العاجلہ، جو عاجلہ کا طلبگار ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، اس کو ہم دے دیں گے جلدی، اس کو ہم دنیا دے دیں گے
لیکن کس کو؟ جس کو ہم چاہیں. کتنا دیں گے؟ جتنا ہم چاہیں گے. پھر اس کے لیے جہنم ہے. یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس میں داخل ہوگا مذموم، ذلیل اور دھتکارا ہوا. ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی جیسا کہ کوشش کا حق تھا. اولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. بس یہ ترجمہ ہے. اب دیکھیں تھوڑی سی میں اس کی تفصیل یہ آپ کے سامنے کر دوں. عاجلہ ایک عام لفظ نہیں ہے. عاجلہ اللہ تعالیٰ یعنی دنیا کو اللہ تعالیٰ نے یہاں عاجلہ کہا ہے. عاجلہ نکلا ہے تعجیل سے، جلدی. دنیا دنا نزدے، قریب. دنیا کا مطلب قریب، آخر کا مطلب اس کے بعد، آخر، آخرت. تو یہ سارے عربی الفاظ ہیں، اس کو آپ نے سمجھ لیں تو بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو جلدی چاہتا ہے، کامیابی کا نظریہ جو ہے اس کا عاجلہ ہے. یرید العاجلہ، جلدی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیاوی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی زبردستی نہیں ہے، کیونکہ دین میں کوئی زور نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں، میں اسے دنیا دوں گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں اسے دنیا دوں گا، لیکن کتنی دوں اور کس کو دوں گا یہ میرا فیصلہ ہے. عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہو جہنم، پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اب میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت میں مومن، عیسائی، یہودی، ہندو، سکھ، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. کون جائے گا جہنم میں؟ ہاں ایک روش، ایک نظریہ، ایک یقین، اور وہ ہے دنیا کا یقین. یعنی دنیا کے بارے میں اگر کسی نے یہ یقین کر لیا کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے، یہ شخص جو ہے جہنمی ہے. اور ایسا اگر آپ دیکھیں بالفعل حقیقی طور پہ، تو آج ہم سب ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ دنیا کو لوگ کامیابی کی جگہ سمجھتے ہیں. دیکھو یار کتنی جلدی کامیاب ہو گیا. کل وہ حلوہ پوری بیچتا تھا، آج جو دیکھیں دبئی میں اس کی بلڈنگیں ہیں، اور اسلام آباد میں ایک بنگلہ ہے، اور ایک کراچی میں ہے، ایک مری میں ہے، ایک ایبٹ آباد میں ہے. بڑا کامیاب ہو گیا یار، بڑی جلدی اس نے ترقی کر لی. یہ عموماً اس قسم کے جملے آپ سنتے رہتے ہیں. ظاہری حالات کا شکوہ کرتے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے، یار پریشانی ہے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، روزگار کا حال یہ ہے، اور یہ سارے شکوے کرتے رہیں گے. بیویاں جو ہیں بس رونا روتی رہیں گی، خاوند میرا نکھٹو ہے، کام نہیں کرتا، اور کام کرتا بھی ہے تو اتنی آمدن نہیں ہے، کیا کریں، غریبی ہے. یہ سب میں سنتا رہتا ہوں. شوہر جو ہے الگ اپنے حالات کار سے پریشان ہے، کوئی بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے اس پہ راضی نہیں ہے، بلکہ اس کو اور بھی چاہیے. تو یہ دیکھیں، یہ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جہنمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. مذہب بیان ہی نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ، بس عاجلہ کا طلبگار ہے. آج کا مسلمان، مجھے آپ بتائیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہ آج کا مسلمان آخرت کا طلبگار ہے کہ دنیاوی کامیابی کا یہ مشتاق ہے؟ بتائیں آپ. ظاہر ہے کہ ہم تو ظاہری کامیابی کے طلبگار ہیں. کنجوسی ہمارا شیوا ہے، بخل، اللہ کی راہ میں مال و جان لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے، نہ منزل بنانے کے لیے تیار ہیں. رخ ہمارا ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف ہے نہیں. تو یہ سب شیطانی وسوسات کو ہم نے قبول کر لیا ہے. شیطان، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بلکہ یعنی اس کے برعکس اللہ تعالیٰ تم سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ آیت آپ کے لیے ہے ذاتی طور پہ. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بخشش چاہنا ہے آپ نے، اللہ کی بخشش، تو اس کے لیے پھر ارادہ کرنا ہوگا آخرت کا.
دنیا کی بجائے آخرت کی طرف رخ کر کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا نہیں بلکہ دوڑنا ہوگا، کوشش کرنی ہوگی مال و جان سے، تو بخشش آپ کی ہے، پکی ہے۔ لہم مغفرتم و اجر کبیر۔ اب یہ فضل جو ہے، اب فضل تو ہمیں چاہیے، کیونکہ عمل کی بنا تو ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ عمل اگر کسی نے صالح کیے بھی، ایمان اور عمل، تو یہ تو اللہ کا حق ہے جو ہم نے کرنا ہے۔ اب جنت جیسی نعمتیں اور پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ مل جانا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، کسی اور کو نہیں ملے گا۔ صاحب ایمان لوگوں کو اللہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے۔ دیکھیں اللہ کے متعلق تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ہمارا اپنا نظریہ بہت تنگ ہے اللہ کے بارے میں، عقیدہ نظریہ بہت تنگ ہے، اور ہر کوئی دیکھیں اپنے حالات کار سے پریشان ہے، اللہ پہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرائع اور اسباب پیدا کرنے والا ہے، اسباب بنانے والا ہے۔ علیم، بہت زیادہ عالم ہے، لوگوں کی نیتوں کو بھی واقف ہے اور پھر ان کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو بہت خیر کثیر سے نواز دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے لیکن صرف وہ جو سمجھدار ہیں، خاوندان عقل ہیں، بہت عقل مند لوگ جو ہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور یہ سارا ہم جس جہاں پر ہیں نا اس دنیا میں، اس میں سمجھدار لوگ ہی کامیاب ہوں گے، باقی تو بے وقوف ہیں۔ دیکھیں سمجھدار اور بے وقوف یہ دونوں ایک دوسرے کے تضادات تھے۔ بے وقوف سمجھدار نہیں ہوتا، سمجھدار بے وقوف نہیں ہوتا۔ اب سمجھدار لوگ کون ہیں اس کے بارے میں سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس وقت کے لیے جو موت کے بعد ہوگا۔ زندگی اللہ کے لیے گزارنا یہ اصل سمجھداری ہے، اور یہ حکمت کی بات ہے، دانائی کی بات ہے۔ حکمت، دانائی، اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا۔ پیغمبر کی جو 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت یعنی دانائی کی باتیں بتاتے ہیں۔ قرآن ساری دانائی کی باتیں ہیں، سمجھداری کی باتیں ہیں۔ اب یہ کسے ملے گی؟ یہ جسے اللہ چاہے گا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ، اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، حکمت اور دانائی سے کسی کو نوازنا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ آیا یہ تقدیر میں ہے یا نہیں، اس کے لیے کوئی عمل کی ضرورت ہے، یعنی یہ کسب سے حاصل ہوگی کہ تقدیر سے حاصل ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ بات نوٹ کر لیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے 2 طریقے مقرر فرمائے ہیں اپنی تقرب کے لیے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کو جو رجوع کر لے، ینیب، اللہ کی طرف لوٹ آئے، پلٹ آئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ کو منزل بنا لے۔ تو آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکمت اور دانائی اس کے مالک آپ بھی بن سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، اگر آپ حکمت اور دانائی کا جو تمغہ ہے یہ عملی طور پہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا، اپنی منزل کو پہچاننا ہوگا، منزل کے راستے کو جاننا ہوگا۔ ہم روح ربانی ہیں،
ہمیں اللہ نے یہ جسم دیا ہے، یہ زندگی ہمیں دی ہے، ہماری منزل اللہ ہے، اللہ کا راستہ دین اسلام ہے، اور طریقہ اس پر عمل کرنے کا یعنی قرآن پر عمل کا طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے وہ اصل طریقہ ہے، اور انہی کی پیروی سے ہم یہ حکمت اور دانائی کی باتیں یعنی یہ نعمت ہمارے ساتھ آ سکتی ہے۔ مضمون طویل ہے لیکن میں اس کو مختصر اس طرح کر رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے کسب سے یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں پیغمبری کی جو ڈیوٹی ہے یہ کسب سے حاصل نہیں ہو سکتی، لیکن باقی باتیں تزکیہ نفس ہو گیا، قرآن کا علم ہو گیا، دانائی کی باتیں ہو گئیں، یہ ساری جو ہے آپ کی کوشش اور محنت پر نبھر کرتی ہے، اسی پر منحصر ہے کہ اچھا دیکھیں آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ یؤتی الحکمت من یشاء اسی سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے، مددگار ہے ان لوگوں کا جو مومن ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تاریکی سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اب یہ ہر مومن کا وہ ہے، یہ تقدیری فیصلہ نہیں ہے، جو بھی اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر چلنے لگے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اس کا دوست ہوں، اور میں اس کو اب اندھیروں سے روشنی کی طرف، اب روشنی میں اگر انسان آ گیا اور اللہ اس کا دوست بن گیا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمت اور دانائی تو اسے حاصل ہوگی۔ تو یؤتی الحکمت من یشاء، یعنی تھوڑا سا اس میں بعض لوگ یعنی جو سوچتے نہیں ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں یار ہماری قسمت میں، ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، انسان کی قسمت خراب نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، دین دیا ہے، جبر نہیں کیا۔ اب جو بھی فمن ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اپنا لے۔ تو یہ حکمت اور دانائی یہ آپ کو حاصل کرنی ہے، اور اگر یہ حاصل ہو گئی اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کو منزل بنا لے، اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق مقامی طور پر ایک عالم ربانی کو اپنا رہنما مقرر کر کے اللہ کے راستے پر آپ چلیں، آپ کو یہ حکمت اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا لازمی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی یہ مرضی نہیں تھی، نہیں، اللہ کی مرضی ہے، اسی لیے تو آپ آئے ہیں کہ آپ حکیم بن جائیں۔ یہ حکیم اللہ کی ایک صفت ہے، اور وہ صفت آپ اپنا سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار ہے۔ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کا ہنٹس دے دیے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یعنی دین کی سمجھ۔ حکمت کیا ہے؟ دین کی سمجھ۔ اللہ تعالیٰ حضور کی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اور پھر مضمون ذرا طویل بھی ہے، لیکن چلیں اس کو اگلی نشست میں انشاءاللہ بات بھی کر لیں گے اس کے بارے میں۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ ترجمہ سنا دے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش
اپنی جانب سے اور فضل. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو بھی دانائی دی گئی تو اس کو خیر کثیر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں حاصل کرتے لیکن عقل مند. اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اور دیکھنا شیطان کا کہا نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑی کشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل